السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، بندہ نچیز عبید اللہ لطیف خادم مجاہدین ختم نبوت آج پھر آپ کے سامنے اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ تو آج ہم پیش کریں گے امت مرزائیہ کے مربی جناب ڈاکٹر یحییٰ صاحب دجل، جھوٹ اور فریب اور تضاد بیانی میں اپنے روحانی پیشوا مرزا غلام محمد قادیانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ تو آئیے ملاحظہ کیجیے ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی تضاد بیانی، جھوٹ اور دجل و فریب اور اس کی دو رخی زبان۔ ناظرین ملاحظہ کیجیے ڈاکٹر یحییٰ کا پہلا قول کہ ایک ہی شخصیت کو وہ شخصیت جس کو عیسائی بھی قدر کرتے ہیں جس کی اور جن کی مسلمان بھی قدر کرتے ہیں، ایک ہی شخصیت کو جس کو ایک جیسے نام عیسائی بھی دیتے ہیں، مسلمان بھی دیتے ہیں، لیکن میں نے کھول کر کہا ہے اسی شخصیت کو مقام مختلف دیتے ہیں۔ بات نام کی نہیں ہے، مقام کی ہے۔ جی ناظرین ملاحظہ کیجیے ڈاکٹر یحییٰ کا اپنے ہی قول سے انحراف۔ دوسرا قول اور دوسری بات یہ ہے، میں نے کہیں نہیں لکھا کہ وہ ایک ہی وجود ہے، انجیلی شخصیت اور جو ہے وہ جو حضرت، میں تو یہ کہتا ہوں میرے بھائی، انجیلی شخصیت جو ہے وہ ایک فرضی شخصیت ہے، اس کا کبھی وجود دنیا میں رہا ہی نہیں۔ ناظرین ملاحظہ کیجیے ڈاکٹر یحییٰ کا پہلا قول کہ ایک ہی شخصیت کو وہ شخصیت جس کو عیسائی بھی قدر کرتے ہیں جس کی اور جن کی مسلمان بھی قدر کرتے ہیں، ایک ہی شخصیت کو جس کو ایک جیسے نام عیسائی بھی دیتے ہیں، مسلمان بھی دیتے ہیں، لیکن میں نے کھول کر کہا ہے اسی شخصیت کو مقام مختلف دیتے ہیں۔ بات نام کی نہیں ہے، مقام کی ہے۔ جی ناظرین ملاحظہ کیجیے ڈاکٹر یحییٰ کا اپنے ہی قول سے انحراف۔ دوسرا قول اور دوسری بات یہ ہے، میں نے کہیں نہیں لکھا کہ وہ ایک ہی وجود ہے، انجیلی شخصیت اور جو ہے وہ جو حضرت، میں تو یہ کہتا ہوں میرے بھائی، انجیلی شخصیت جو ہے وہ ایک فرضی شخصیت ہے، اس کا کبھی وجود دنیا میں رہا ہی نہیں۔ ناظرین ملاحظہ کیجیے ڈاکٹر یحییٰ کا پہلا قول کہ ایک ہی شخصیت کو وہ شخصیت جس کو عیسائی بھی قدر کرتے ہیں جس کی اور جن کی مسلمان بھی قدر کرتے ہیں، ایک ہی شخصیت کو جس کو ایک جیسے نام عیسائی بھی دیتے ہیں، مسلمان بھی دیتے ہیں، لیکن میں نے کھول کر کہا ہے اسی شخصیت کو مقام مختلف دیتے ہیں۔ بات نام کی نہیں ہے، مقام کی ہے۔ جی ناظرین ملاحظہ کیجیے ڈاکٹر یحییٰ کا اپنے ہی قول سے انحراف۔ دوسرا قول اور دوسری بات یہ ہے، میں نے کہیں نہیں لکھا کہ وہ ایک ہی وجود ہے، انجیلی شخصیت اور جو ہے وہ جو حضرت، میں تو یہ کہتا ہوں میرے بھائی، انجیلی شخصیت جو ہے وہ ایک فرضی شخصیت ہے، اس کا کبھی وجود دنیا میں رہا ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، بندہ نچیز عبید اللہ لطیف خادم مجاہدین ختم نبوت ایک بار پھر آپ کے سامنے اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں بھی ڈاکٹر یحییٰ جو کہ امت مرزائیہ کے مربی ہیں، اس کے دجل و فریب اور دھوکہ دہی کا پردہ چاک کرنا ہے ہم نے۔ ناظرین ڈاکٹر یحییٰ نے ایک چیلنج دیا تھا مجاہدین ختم نبوت کو کہ حتیٰ کہ عیسیٰ کے حوالے سے جو ہے
میرے ساتھ مناظرہ کریں کہ آیا مرزا غلام محمد قادیانی نے حد تک عیسیٰ کی یا نہیں کی، ایک ویڈیو بنا کر کے مختلف گروپوں میں اپلوڈ کی تھی، تو اس نے یہ پرسنل میں میرے میں بھی اپلوڈ کی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر جائیہ صاحب کہتے ہیں محترم امید ہے آپ نے ہمارا چیلنج سن لیا ہوگا، ویڈیو کو سن کر بتلا دیں کہ آپ کو چیلنج قبول ہے یا نہیں۔ تو میرا آگے سے جواب تھا کہ میں نے ابھی تک ویڈیو دیکھی نہیں، ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، جب وقت ملا دیکھ کر بات کروں گا انشاءاللہ۔ پھر آگے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی ضرور انشاءاللہ۔ پھر 15 اپریل کو میں نے یہ میسج کیا ڈاکٹر جائیہ کو، سلام علی مرتبہ الہدام، ڈاکٹر جائیہ صاحب آپ کی چیلنج والی ویڈیو میں نے رات دیکھی، جو کچھ اس ویڈیو سے سمجھا وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بتا دیں درست سمجھا ہوں یا غلط۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں ہے، جنہیں مسلمان مسیح ابن مریم بھی کہتے ہیں، اور عیسائیوں کے مسیح ابن مریم جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، دو الگ الگ وجود کے ساتھ دو الگ الگ ہم نام شخصیات ہیں۔ مرزا صاحب نے عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ کی قطعاً توہین نہیں کی، بلکہ ان کے ہم نام ایک الگ وجود اور الگ شخصیت مسیح ابن مریم جنہیں عیسائی اللہ کا بیٹا اور خدا مانتے ہیں کی توہین کی ہے۔ اگر میں درست سمجھا ہوں تو بتا دیجئے، اگر غلط سمجھا ہوں تو تب بھی بتا دیجئے، شکریہ۔ اس کے بعد ڈاکٹر جائیہ صاحب نے جواب دیا کہ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ ابن مریم جن کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں ہے، جنہیں مسلمان مسیح ابن مریم بھی کہتے ہیں، وہ قرآنی شخصیت ہیں، اور عیسائیوں کے مسیح ابن مریم جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، وہ ایک فرضی شخصیت ہیں۔ جس فرضی شخصیت نے اللہ کے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا اور ہر بعد میں آنے والے بشمول ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہے، قرآن مجید فرقان حمید ایسی فرضی شخصیت کو جھٹلاتا ہے، چاہے عیسائی اسے ابن مریم کہیں، مسیح کہیں یا جو مرضی نام دیں۔ حضرت مرزا صاحب نے اس فرضی شخصیت کو ماننے والوں کی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدکلامیوں کے جواب میں اس فرضی شخصیت کا پول کھول کر ان عیسائیوں کو آئینہ دکھلایا ہے۔ اس پر میں نے پھر آگے سے کمنٹ کیا کہ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس شخصیت کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے، حقیقت میں اس کا کسی بھی قسم کا وجود بالکل نہیں تھا، بلکہ وہ صرف فرضی اور خیالی کردار ہے، جبکہ جن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مسلمان اللہ کا نبی مانتے ہیں، اس کا باقاعدہ حقیقت پر مبنی وجود تھا۔ یا پھر سیدھے لفظوں میں اس بات کا جواب دے دیجئے کہ جس مسیح ابن مریم کو عیسائی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اس کا حقیقت پر مبنی وجود ہے یا نہیں، تاکہ کنفیوژن دور ہو۔ پھر آگے ڈاکٹر جائیہ کہتے ہیں میرا خیال خاکسار نے کافی واضح طور پر اپنا جواب دے دیا ہے، جزاک اللہ۔ پھر میں نے آگے سے کمنٹ کیا کہ جی نہیں، واضح جواب نہیں دیا آپ نے، بتا دیں کہ جس مسیح ابن مریم کو عیسائی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اس کا حقیقت پر مبنی وجود ہے یا نہیں۔ تو ڈاکٹر جائیہ صاحب نے پھر اپنا وہی ٹیکسٹ تھا اس کو پیسٹ کیا، پھر آگے لکھتے ہیں جواب دے تو دیا محترم، کیا قرآن مجید نے ہمیں کسی ایسے وجود کو ماننے کا حکم دیا ہے جس کا نام مسیح ابن مریم تھا، جس نے اپنا مقام اللہ یا اللہ کے بیٹے کا بتایا ہو؟ جزاک اللہ۔ کیا ایسے مقام کے کسی شخص کو آپ سچا مانتے ہیں؟ میں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ جناب عالی، میں نے فرضی شخصیت کا نہیں بلکہ وجود کے بارے میں سوال کیا ہے کہ آج جس مسیح ابن مریم کو عیسائی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اس کا کوئی حقیقی وجود ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا وہ وجود اس مسیح ابن مریم سے الگ ہے جسے مسلمان اللہ کا نبی مانتے ہیں، یا پھر وہی وجود ہے؟ پہلے میرے سوال کا جواب واضح لفظوں میں دیں، پھر آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آگے ڈاکٹر جائیہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کا جواب اوپر دے دیا ہے۔ ناظرین آپ دیکھتے جائیے ڈاکٹر جائیہ صاحب کی چال بازیاں، کہتے ہیں بات وجود کی نہیں بلکہ اس شخصیت کے مقام کی ہو رہی ہے، مقام مقام مقام، جزاک اللہ۔ جواب میرے خیال میں واضح طور پر دیا جا چکا ہے، اب میرے سوال کا جواب دیں، کیا قرآن مجید نے ہمیں کسی ایسے وجود کو ماننے کا حکم دیا ہے جس کا نام مسیح ابن مریم تھا، جس نے اپنا مقام اللہ یا اللہ کے بیٹے کا بتایا ہے؟ کیا ایسے مقام کے کسی شخص کو آپ سچا مانتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ ناظرین اس کے بعد پھر میں نے کمنٹ کیا، محترم بات وجود کی، ایک ہی وجود کی کو کوئی چور سمجھتا ہے تو کوئی نیک، یہ فیصلہ بعد کی بات ہے، چور سمجھنے والا درست ہے یا نیک، اس لیے یہ بات کلیئر کریں وجود ایک ہیں یا دو۔ پھر آگے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب
آپ قرآن پڑھا کریں، جب قرآن مجید نے فیصلہ دے دیا ہو تو پھر چلاکیاں نہیں کرنی چاہیے. جزاک اللہ. اب میرے سوال کا جواب دیں. کیا قرآن مجید نے ہمیں کسی ایسے وجود کو ماننے کا حکم دیا جس کا نام مسیح ابن مریم تھا؟ ناظرین، کیا مجھے رہیں چلاکیاں نہیں کرنی؟ اور ڈاکٹر یحییٰ کی اپنی چلاکیاں دیکھیں. میں بار بار تکرار کر کے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس چیز کو کلیئر کرو. اس کو واضح جواب دینے پہ آمادہ نہیں، بلکہ سوال کر رہے ہیں کہ جس کا نام مسیح ابن مریم تھا، ایسی شخصیت کو ماننے کا حکم دیا. جی ہاں، بالکل، جو مسیح ابن مریم کو ماننے کا حکم ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں. لیکن جو اگلی بات کی کہ جس نے اپنا مقام اللہ یا اللہ کے بیٹے کا بتایا ہے، حالانکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے تو اپنا مقام بتایا ہی نہیں کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. قرآن کریم تو ان کو اس چیز سے بری قرار دیتا ہے. کیوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے، قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب قیامت کے روز پوچھا جائے گا کہ اے عیسیٰ بتاؤ کہ یہ تمہیں اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یہ سارے معاملات کرتے تھے، تو آگے سے وہ جواب دیں گے کہ یا اللہ میں تو بری ذمہ ہوں. جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان کا نگران تھا، جب میں ان میں موجود نہیں تو میں ان کا نگران نہیں تھا. قرآن تو بری کرتا ہے. لیکن یہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی چلاکی دیکھیں. کہتے ہیں کہ کیا قرآن مجید نے ہمیں کسی ایسے وجود کو ماننے کا حکم دیا جس کا نام مسیح ابن مریم تھا، جس نے اپنا مقام اللہ یا اللہ کے بیٹے کا بتایا؟ کیا ایسے مقام کے کسی شخص کو آپ سچا مانتے ہیں؟ ہمت ہے تو میرے سوال کا جواب دیں. پھر میں نے کمنٹ کیا، جناب علی اگر بات مقام کی تھی، مقام کی ہے تو مرزا صاحب نے بھی استعارہ کے رنگ میں اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور نبی بھی. اب آپ انہیں نبی مانتے ہیں جبکہ ہم کذاب و دجال. تو کیا ہمارا انہیں کذاب و دجال کہنا آپ کے نزدیک مرزا صاحب کی توہین ہے یا نہیں؟ باقی رہی چلاکی اور دھوکہ دہی کی بات، تو وہ آپ نے اپنی ویڈیو میں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. دو الگ الگ شخصیات ایک ہی نام کی کہہ کر اب میرے سوال کا جواب دینے سے بھاگ رہے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر یحییٰ صاحب کا آڈیو سن لیجئے، وہ کیا کہتے ہیں. جی محترم عبید اللہ لطیف صاحب، اب میں اس سے زیادہ آپ کو کیا کہوں کہ انسان کو کچھ شرم کرنی چاہیے، کچھ حیا کرنی چاہیے. آپ کے سوال کا جواب دے دیا میں نے، بار بار دے دیا. آپ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے. اور پھر یہ دیکھیں، یہ جو اب آپ نے آخر پہ بات لکھی، کتنے شرم کی بات ہے. آپ کون سے مسلمان ہیں بھائی؟ اب آپ ایک وجود کے بارے میں عیسائی دھڑلے سے کہتے ہیں کہ اس وجود نے یہ دعویٰ کیا، استعارتاً نہیں دعویٰ کیا. ان کے نزدیک وہ حقیقی دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. حقیقی دعویٰ تھا کہ وہ اللہ، تصویر تھی، شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، یا ہوگا تو اب آپ، مجھے نہیں پتا آپ کیوں چلاکیاں لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک تین ہے، تین ایک ہے. اور اس بات کو اس کے ساتھ ملانا کہ حضرت مرزا صاحب نے استعارتاً کوئی بات کی ہے، کوئی بہت ہی کم عقل انسان ان دونوں کا ملائے گا آپس میں. میں اب اس کے اوپر کیا کہوں. تعصب نے آپ کی آنکھوں کے اوپر پٹی چڑھا دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ناظرین، اس کے بعد ڈاکٹر یحییٰ صاحب کا یہ کمنٹ آیا کہ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو ویڈیو کے مطابق مناظرہ رکھ لیتے ہیں. حالانکہ جو سوال میں بار بار پوچھ رہا ہوں اس کا جواب نہیں دے رہے. پھر میں نے یہ آڈیو کی، آپ ملاحظہ کیجیے. جی محترم ڈاکٹر یحییٰ صاحب، شرم اور حیا کسے نہیں ہے وہ دنیا والے دیکھ لیں گے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ شرم و حیا سے کون آ رہی ہے کون نہیں. اصل بات اصول کی ہے. دیکھیے، آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ وہ دو الگ الگ شخصیات ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ مسیح ابن مریم کے آیا دو وجود ہیں یا ایک ہی وجود کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسائی جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ جھوٹ ہے، انجیل میں تحریف ہو چکی ہے اور مسیح ابن مریم نے ایسا قطعاً دعویٰ نہیں کیا. جبکہ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم نے دعویٰ کیا کہ اللہ کا بیٹا ہے اور ہم اسے اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے، آپ نے دو شخصیات کی رٹ لگائی ہے بار بار اپنی ویڈیو میں. مجھے بتلائیے کیا مسیح ابن مریم کا وجود ایک ہے یا دو؟ اس سوال کا مجھے جواب دیجیے، پھر بات کلیئر ہوگی، آپ سے گفتگو ہوگی. لیکن اس کا جواب آپ نہیں دیتے. یا تو آپ یہ کہیں کہ بھائی وہ دو الگ الگ وجود ہیں، مسلمانوں کے مسیح ابن مریم الگ وجود ہیں،
اور عیسائیوں کے مسیح ابن مریم جو ہیں وہ الگ وجود رکھتے ہیں، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ مسیح ابن مریم صرف ایک ہی وجود کے حامل، ایک ہی شخصیت کا نام ہے، ایک ہی وجود ہے، لیکن ان کے بارے میں مسلمانوں کے عقائد الگ ہیں اور عیسائیوں کے عقائد الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا آپشن جو آپ نے اپنی ویڈیو میں بار بار کہا کہ فرضی فرضی فرضی، تو تیسرا آپشن یہ ہے کہ مسیح ابن مریم صرف ایک خیالی وجود ہے جو عیسائیوں کا ہے، حقیقت پہ مبنی نہیں، لیکن مسلمانوں کا حقیقت پہ مبنی ہے، اور مسلمانوں والے مسیح ابن مریم کو عیسائی اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، بلکہ وہ ایک اور خیالی وجود کو، ایک اور خیالی تصور کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا۔ اب اگر آپ میں کوئی رتی برابر بھی شرم اور حیا ہے، کوئی غیرت سے عاری نہیں ہے، تو بات کو کلیئر کیجئے، چلاکیاں نہ دکھائیے، دھوکہ دہی سے کام نہ لیجیے، بتائیے کہ مسیح ابن مریم کا جو عیسائیوں کا ہے اور جو مسلمانوں کا ہے، الگ الگ وجود ہیں یا ایک ہی وجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز کلیئر کیجئے کہ آیا آپ اس بات کو کس رنگ میں دیکھتے ہیں۔ جب تک یہ بات آپ کلیئر نہیں کرتے کہ مسیح ابن مریم کا وجود ایک ہے یا دو، اس وقت تک آپ کا دھوکہ، آپ کی یہ چال کامیاب میں نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ، جو آپ نے ویڈیو میں دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ اس بات کو قطعاً کلیئر نہیں کر رہے کہ مسیح ابن مریم کا وجود ایک ہے یا دو الگ الگ وجود ہیں۔ اس کو کلیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ ابھی بہت تسلی ہو گئی ہوگی، امید ہے کہ آپ سمجھ لیں گے۔ حاضرین، میری اس آڈیو کو ٹیگ کر کے ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے جو جواب دیا وہ ملاحظہ کریں، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے چند اور گزارشات پیش کروں گا۔ جی محترم عبید اللہ لطیف صاحب، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب آپ حقیقی طور پر بے وقوف بن رہے ہیں یا استعارتاً بے وقوف بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ویڈیو میں جس کے بارے میں آپ نے کہا میں نے دھوکہ دیا، غلط بیانی کر رہے ہیں اپنی اس آڈیو میں، اس ویڈیو کو دوبارہ سنیں۔ کیا میں نے اس ویڈیو میں یہ بات کھول کر بیان نہیں کی کہ ایک ہی شخصیت کو وہ شخصیت جس کو عیسائی بھی قدر کرتے ہیں جس کی، اور جن کی مسلمان بھی قدر کرتے ہیں، ایک ہی شخصیت کو جس کو ایک جیسے نام عیسائی بھی دیتے ہیں، مسلمان بھی دیتے ہیں، لیکن میں نے کھول کر کہا ہے اسی شخصیت کو مقام مختلف دیتے ہیں۔ بات نام کی نہیں ہے، مقام کی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کون سی بات سمجھ آتی ہے۔ اردو میں ہے جناب میری وہ ویڈیو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں جی اگر ایک ہی شخصیت ہے تو اس کے بارے میں بات کر دی ہے تو انسلٹ ہو گئی ہے جی، بے عزتی ہو گئی ہے جی، حد تک ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جناب اگر وہی شخصیت ہے جس کو عیسائی جب خدا کا بیٹا اسی شخصیت کو قرار دیتے ہیں تو قرآن پاک نے اس مقام کو جھٹلایا ہے، تو کیا اب آپ کہیں گے قرآن پاک نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی جناب وہ عیسائیوں والی شخصیت کی حد تک کر دی ہے، توہین کر دی ہے؟ عجیب آپ مسلمان ہیں جناب ہیں۔ اور آپ کو یہ شاید پتہ ہی ہوگا، آپ جیسے ہی منکرین نے محترم جب نجران کے عیسائی آئے تھے مدینہ، انہوں نے یہی الزام ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لگایا تھا۔ وہ تو باقاعدہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ گویا حضرت آپ ہمارے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، آپ ان کو اتنا ان کو غصہ تھا ہمارے پیارے نبی پہ۔ تو آپ چلیں جی، آپ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کس طرح انسان سمجھائے ہے جی۔ پھر آپ کہتے ہیں ہمیں یہ بھی نہ کہو کہ ہم بے وقوف ہیں یا بے وقوف بن رہے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی جناب، ٹھیک ہے۔ چلیں اب میں کھول کے بیان کر دیا ہے، شخصیت ایک ہی ہے، اس شخصیت کا نام ایک ہی ہیں دونوں کے لٹریچر میں، لیکن مقام مختلف ہے۔ اور حضرت مرزا صاحب نے اس مقام کے بارے میں بات کی ہے، وہ مقام جس جھوٹے مقام کو یہودی جو عیسائی لوگ تھے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ آپ اسرائیلی لٹریچر میں پڑھ لیں کہ گویا چونکہ ان کا دیا ہوا مقام
بظاہر ظاہر ہے ہمارے پیارے نبی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بڑھ کے آ جاتا تھا، وہ خدا کا بیٹا، خدا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے اوپر اعتراضات کرتے تھے. وہ کہتے تھے قرآن پاک نے تو ہمارے مسیح کو جناب روح اللہ قرار دیا ہے، کلمت اللہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر اور بھی باتیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے بن باپ میں پیدا کیا ہے. اس طرح کی باتوں کے اور ان کے اس مقام کو ہٹ کیا ہے حضرت مرزا صاحب نے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مقام کو ہٹ کیا ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کو اس کے اوپر کیا اعتراض ہے. سوری جی، میری بھی ذرا آڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے جناب واضح نہیں کیا، اب اس سے زیادہ میں واضح کیا بتلاؤں آپ کو جناب. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر یحییٰ کی میری جوابی آڈیو کے جواب میں کی گئی آڈیو ملاحظہ کی، جس میں اس نے واضح کیا کہ یہ ایک ہی شخصیت ہے، صرف مقام کا فرق ہے. در حقیقت اس نے اپنی ویڈیو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ایک ہی شخصیت ہے، مقام کا فرق ہے، لیکن آخر میں ویڈیو کے یہ کہا تھا کہ مرزا صاحب نے قرآنی نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی قطعاً توہین نہیں کی، بلکہ عیسائیوں کی ایک فرضی شخصیت جو ہے، جس کو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نام دیتے ہیں عیسائی، اس کی توہین کی ہے. اس کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ کہا ہے، نہ کہ قرآنی نبی عیسیٰ ابن مریم کو، جس سے یہ ایک دھوکہ پیدا ہوتا تھا، اس کو میں نے یہ واضح کروایا. تو اپنی اوپر 3 منٹ 5 سیکنڈ کی آڈیو میں میں نے یہ بات کی، وہاں پر تھوڑی سی مجھ سے یوں سمجھ لے کہ سبقت لسانی کی وجہ سے 2 شخصیات، الگ الگ شخصیات کا ذکر ہو گیا. تو اس کو لے کر کے ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے ایک طویل میرے ساتھ بحث مباحثہ کیا کہ اس پہ مجھ سے معافی مانگے، پھر گفتگو ہوگی. میں اس کو مناظرے سے بھاگنے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے یہ دیکھیں میری ویڈیو کا وہ ٹائم فوری طور پر جہاں پر لکھتے ہیں ورنہ آپ جھوٹے ثابت، یعنی یہ ساری اس پہ بحث کرتا رہا. میں نے بار بار کہ اس کے اصرار پر اس پہ معذرت بھی کر لی تاکہ اسے مناظرے سے راہ فرار نہ اختیار کرنے دوں، کیونکہ میرا مقصد تھا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا اور فرار کے وہ بہانے ڈھونڈ رہا تھا. اس لیے لیکن آپ دیکھ لیں کہ اوپر آڈیو میں ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے تو واضح طور پہ اس چیز کا اعتراف کیا ہے کلیئرلی الفاظ میں کہ وہ ایک ہی شخصیت ہیں جسے عیسیٰ ابن مریم یسوع مسیح کے نام سے پکارتے ہیں، اور مسلمان بھی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نام سے پکارتے ہیں. لیکن جو ہے ان کے اندر فرق جو ہے بنیادی طور پر وہ صرف مقام کا ہے، نہ کہ عیسائی جو ہے ان کو مقام دیتے ہیں اللہ کے بیٹے کا، اور مسلمان اللہ کے نبی ہونے کا. ایک کوئی الگ وجود نہیں، بلکہ ایک ہی وجود، ایک ہی شخصیت ہے، صرف مقام الگ الگ دیتے ہیں. لیکن آگے چل کر کے ڈاکٹر یحییٰ صاحب اپنی ہی کہی ہوئی بات سے کیسے مکرتے ہیں، کیسے دوہرا معیار اپناتے ہیں، یہ آپ خود ملاحظہ کیجیے. ہاں جی محترم، میں ان باتوں کا جواب اوپر دے چکا ہوں. میں نے تفصیلاً بتا دیا ہے کہ جو دعویٰ میں نے کیا تھا، اس کے بعد جو شرائط میں جب میں نے تیسری شرط رکھی کہ جو صرف اگر کوئی تحریر پیش کی جائے گی اور ایک مناظر اس تحریر کا صرف انکار نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ یہ جس نے تحریر لکھی ہے وہ گمراہ تھا اور اس کے اوپر لعنت کرے گا. اس کی وجہ یہ تھی، مجھے بھی پتا تھا کہ آپ لوگ یہ 2 نمبریاں کرتے ہیں عوام کے سامنے کہ اپنے بزرگوں کی تحریریں چھپا لیتے ہیں اور حضرت مرزا صاحب کی تحریریں بڑھ بڑھ کے آگے پیش کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بتلایا ہے، پہلے بھی بتلایا ہے، اب آپ مجبور کر رہے ہیں کہ میں دہراؤں دوبارہ، کہ دعویٰ کے اندر جب میں اس کو ثابت میں نے کرنا ہے، اس کے دلائل میں میرا یہ حق خود بخود قائم ہو جاتا ہے کہ میں اس موضوع سے ریلیٹڈ، اس موضوع سے متعلقہ جو بھی تحریریں میں سمجھتا ہوں کہ میرے دعویٰ کو حق میں ہیں، وہ دلائل کے طور پہ پیش کروں، اور اس میں آپ کے بزرگوں کی تحریریں خود بخود آ جاتی ہیں. مجھے آپ کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے. وہ تو شرائط کے اندر میں نے باقاعدہ داخل کی ہے اس کو، تاکہ آپ بعد میں وہاں مناظرے میں دوڑنے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے. اچھا، لیکن مجھے ضرورت نہیں تھی. ہر بندہ یہ جانتا ہے
کہ جو دعویٰ ہوتا ہے اس کے حق میں دلائل جہاں سے مناظر کو ملتے ہیں وہاں سے وہ پیش کر دیتا ہے. لیکن جب آپ یہاں سے اپنے بزرگوں سے دوڑے ہیں اور آپ نے یہ بہانہ لگایا کہ جی دعوے کے اندر تم نے یہ نہیں لکھا ہوا، تو میں نے اس میں پھر اس کو ایڈ کیا ہے. دعویٰ تبدیل نہیں کیا. آپ پھر وہی تبدیل والی بات کر رہے ہیں. اس میں یہ بات ایڈ کی ہے، حالانکہ میں نہ بھی کرتا پھر بھی آپ پھر بھی پھنسے ہوئے تھے، کیونکہ دلال کے اندر مجھے اس کی اجازت تھی کرنے کی. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے، میں نے کہیں نہیں لکھا کہ وہ ایک ہی وجود ہے انجیلی شخصیت، اور جو ہے وہ جو حضرت، میں تو یہ کہتا ہوں میرے بھائی، انجیلی شخصیت جو ہے وہ ایک فرضی شخصیت ہے، اس کا کبھی وجود دنیا میں رہا ہی نہیں. جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے کہیں نہیں لکھا کہ وہ ایک ہی شخصیت ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ فرضی شخصیت، اس کا وجود دنیا میں رہا ہی نہیں. دوبارہ ملاحظہ کریں ڈاکٹر یحییٰ کی آڈیو. دعویٰ تبدیل نہیں کیا. آپ پھر وہی اس کی اجازت تھی کرنے کی. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے، میں نے کہیں نہیں لکھا کہ وہ ایک ہی وجود ہے انجیلی شخصیت، اور جو ہے وہ جو حضرت، میں تو یہ کہتا ہوں میرے بھائی، انجیلی شخصیت جو ہے وہ ایک فرضی شخصیت ہے، اس کا کبھی وجود دنیا میں رہا ہی نہیں. ہمارا تو یہ جناب سٹینڈ ہے کہ وہ ایک فرضی شخصیت عیسائیوں نے بنا لی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی شخصیت کو نہیں بھیجا جس نے خدا کا دعویٰ کیا ہو انسانوں کے. آپ کو یہ بات بنیادی طور پہ سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال وہ جب اگر مناظرہ ہوا تو پھر اس میں دیکھی جائے گی. اور دوسری یہ ہے کہ جناب میں نے دعویٰ کو پوری طرح ایکسپلین کر دیا ہے، وہ اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے، لیکن مجھے لگتا ہے اب آپ دوڑنے کے چکر میں ہیں. جی ناظرین، دوڑے تو ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہیں. آپ نے خود دیکھا کہ اپنے ہی کہی ہوئی بات سے کس طریقے سے ڈاکٹر یحییٰ نے انکار کیا. یہ ہے ان کا دجل و فریب، اور یہ ہے ان کی چال کہ گروپ میں شرائط طے نہیں کرنی، کیونکہ اس گروپ میں گواہ ہوں گے، پتہ ہوگا لوگوں کو کیا بات ہوئی ہے. صرف پرسنل میں شرائط طے کرنی ہے، اور پرسنل میں شرائط طے کرتے ہوئے یہ دھوکہ دہیاں، یہ دھوکہ بازیاں، یہ چال بازیاں دکھانی ہیں، کرنی ہیں، اور پھر اس کے اوپر ویڈیوز بنا کر کے لانچ کرنی ہے. یہ ہے ڈاکٹر یحییٰ کا اصل کردار. تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان قادیانیوں کی چالوں کو سمجھنے اور ان قادیانیوں امت مرزائیہ کے ان مربیان کی دھوکہ دہیوں اور عیاریوں کو عیاں کرنے کی توفیق دے، اور ان لوگوں کا دجل و فریب واضح کرتے رہنے کی توفیق دے، اور اس دجل و فریب سے بچنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.